الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا. پیار سے آواز آئے. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دور. پیار سے آواز آئے. دونوں عالم کا دولہا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. محبت کے ساتھ چاہیے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا.
اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے ہمارا نبی کی صدا لگائیے، اور رسولوں سے علامہ، سب سے والا ہوا علامہ۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم فخر السادات زینت محفل جناب محترم حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم القدسیہ، لائق صد تعظیم و تکریم جناب محترم حضرت قبلہ پیر سید کوثر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، آستانہ عالیہ چرا شریف، مجاہد اہل سنت حضرت محترم علامہ محمد عدالت حسین رضوی صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، محترم المقام جناب قاری ابرار سید ابرار حسین شاہ صاحب، دیگر علماء اہل سنت، کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے محبوب کریم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات میں ہر اعتبار سے، ہر زاویہ نظر سے، ہر جہت و انداز سے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی بنا ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے ان میں سے 1,24,000 کو ہر دور میں، ہر قوم میں سے، ہر علاقے میں سے اللہ نے ایک ایک کو چنا۔ جب وہ سارے چنے گئے اللہ نے ان کو نبوتوں کے تاج پہنائے۔ ذہن حاضر رکھیں کہ میں بڑی محبت کی گفتگو کروں گا۔ اللہ نے انہیں نبوتوں کے تاج پہنائے، رسالت کا صحرا ان کے سر سجایا، معجزے کی تائید سے ان کی مدد فرمائی، حسن کامل عطا کر کے بھیجا، اخلاق حسینہ عطا فرمائے، ہر پیغمبر کی اللہ نے مدد و نصرت فرمائی۔ اب باری آئی اس معاملے کی کہ یہ جو چنے ہوئے ہیں ان میں سے کس کو چنے، ان میں سے کس کو چنے؟ ایسا کون ہو کہ جہاں وہ نبی بھی ہو، وہ رسول بھی ہو، وہ پیغمبر بھی ہو اور میرا محبوب بھی ہو، تو میرے رب کی نگاہ انتخاب میں جو نام آیا وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو میرے اور آپ کے آقا چنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا نام رکھا مصطفیٰ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ، چنی ہوئی ذات۔
اور انہیں چنا تو ساتھ ہمیں بھی چن لیا. آئے ہائے ہائے، ایسے نہیں نا، ایسے نہیں، ذرا سبحان اللہ کی صدا ہے. بھئی ہر حوالے سے اللہ نے چننا تھا نا. اب امتوں کو چننے کی باری آئی تو اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہمیں بھی امت مصطفی بنا دیا ہے. چنے ہوئے لوگ ہیں ہم. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں بھائی. لوگ کہتے ہیں وہ جی فخر نہ کرو. میں نے کہا اس سے بڑا فخر کوئی ہے کہ ہم نبی کے نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے نبی ہمارا ہے، نبی خدا کا خدا ہمارا ہے. جب مصطفیٰ کے ہم ہو گئے تو یہ ساری کائنات بھی تو میرے مصطفیٰ کی ہے. اس سے بڑی عزت، اس سے بڑا احترام، اس سے بڑی شان و شوکت کیا مل سکتی ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. تو آئیے اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج اسی نبی کے ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج اپنے محبوب کی ایک انفرادیت کو بیان کریں. حضرات، اللہ تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے محبوب کی جو عطائیں ہیں ان عطاؤں کے انداز کو بیان فرمایا ہے. ان عطاؤں کے انداز کو بیان فرمایا ہے. میرا رب اپنے محبوب سے خود خطاب کرتا ہے. میرے کریم اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا. خطاب فرما کے اعلان کیا سونیا انا اعطیناک الکوثر. اے میرا سونا مدنی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب کوثر کیا ہے؟ یہاں اگر میں عنوانات چنوں نا تو کئی ہیں. انا، ہم. اللہ سونے دتا تو کلے تے ہم کیوں؟ تو بات ہے نا، دیا تو اللہ نے، تو اللہ کو چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے انی آتے تو کا. رب نے فرمایا انا آتے نا کا، ہم نے آپ کو دیا. یا اللہ یہ بیچ میں ہم کیوں آ گیا؟ یار غور کرو، دیا اکیلے رب نے، لیکن اعلان ہو رہا ہے ہم نے دیا. یہ انا کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ انا، یہ مت سمجھنا کہ وہ دینے میں اللہ کے کوئی شریک ہے، کمال میں اللہ کا کوئی شریک ہے، ان عظمتوں میں اللہ کا کوئی شریک ہے. بلکہ فرمایا جب رب اپنی بات کرتا ہے تو وحدت کو لاتا ہے، جب اپنے یار کی بات کو کرتا ہے تو کثرت کو لاتا ہے، جمع کو لاتا ہے. تو انی میں وحدت ہے، انی میں انفراد ہے، انا میں جمع ہے. مطلب یہ کہ سہنا جب میں تجھے یہ دے رہا ہوں تو اس میں بھی خوش ہوں. میری بنائی ہوئی کل کائنات، میرے ملائکہ، اگر اللہ اپنی بات کرے ترٹیا نعرہ نہیں. یا تے مارو ہی نہ تجھے نعرہ لگے تو ایک بار جنے دل جو آواز نکلنی چاہیے. میرا رب فرماتا ہے انا اعطیناک. ایک ہے آتا یؤتی ایتان، ایک ہے آتا یعطی اعطاء. ایک ہے نقطے والی تا کے ساتھ، ایک ہے موٹا طوا زوا والی طوا. دونوں کا معنی دینا ہے. آتا یوتی ایتا ان دینا،
آتا یعطی اعطاء، یہ بھی دینا مانا دونوں کا دینا ہے، لیکن ان میں لغوی اعتبار سے فرق یہ گئے کہ آتا یعطی ایتا، نقطے والی تا کے ساتھ اگر ایتا کا ہو اس کا معنی ہوتا ہے دینا، پھر شاید واپس بھی لے لینا۔ مطلب اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے بابا ریڑی دے دو میں نے کام کرنا ہے تھوڑا سا، تو وہ کہے گا، اس کو ایتا کہیں گے، ایتا مطلب یہ کہ ہن کر جا کے دبا نہیں لینی، کم ختم ہوئے تے موڑ کے دینی ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے دینا پھر واپس بھی لے لینا، نہ لے تو بھی ہو سکتا ہے لیکن دینا پھر، بولو بولو، دینا پھر واپس بھی لے لینا، اس میں چانس ہے۔ لیکن یہ جو آتا ہے اس کا معنی یہ ہے بس دینا، اور ایسا دینا واپس نہ لینا بلکہ مالک بنا دینا ہے۔ اللہ اللہ، اب توجہ کرو، میرے اللہ نے انا آتینا کا نہیں فرمایا، انا آتینا کا فرمایا، جس کا واضح مطلب یہ ہے سنیا جو تجھے دے رہا ہوں واپس نہیں لینا ہے۔ اب میرے رب نے فرمایا آتینا کل کوثر، میں نے تجھے کوثر دے دیے۔ اب کوثر کا کیا معنی؟ کچھ نے کہا جنت کی نہر کا نام کوثر ہے۔ امام راضی نے فرمایا واہ واہ، یہ کوثر تو سارے نبیوں کو بھی ملے گی، جامع کوثر تو سارے امتیوں کو بھی ملے گا، لیکن اکیلی کوثر کا مطلب نہیں، اس کے لغوی معنی میں آؤ تو کوثر کثرت سے فعل کا صیغہ ہے، کوثر کثرت سے فعل کا صیغہ ہے جو مبالغے کے لیے آتا ہے۔ اب معنی یہ بنے گا سنیا میں محمد نے تجھے جو بھی دے دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، کثرت بھی کثرت۔ جڑی شے بھی سونے میں تینوں دتی ہے نا تھوڑی نہیں دتی، بس ذرا ذوق دار کرو، میں جب آگے چلوں گا نا موضوع پہ تو پھر انشاءاللہ آپ کو تبھی خوش ہوگی۔ جو بھی میں نے دیا ہے میں نے تجھے تھوڑا نہیں دیا، جو بھی دیا ہے کثرت دی ہے، کثرت دی ایسی۔ ایک کثرت ہے تیری میری، ساڈے واسطے تے کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، گل ہے نا بھئی یار غریب جنے واسطے تے 1000 روپے بھی بہوں ہیں، گل سمجھو نا، جے نہیں جی نہیں آج کل چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی تو اس سے لاکھ بھی بہوں، کثیر رقم صرف کر کے انہوں نے یہ کام کیا، چل نہیں تو کروڑ کثیر ہے، تو اے جڑے بڑے بڑے مچھندر اسلام آباد بیٹھے نے وہ کروڑ روپے انہوں نے جناب مہمان نوازی تے لگ جاندہ ہے، انہاں سے تھوڑی جی شے، انہاں کثرتاں ارباں تو اگے شروع ہوندیاں نے، خرباں تک جاون تک کثرتاں نے، تے ایہی چیز لے جاؤ امریکہ دے صدر ہو گئے او دے جناب والا ایک ٹکار ہے، اس کی کثرت کا اور معنی ہے، تیری میری کثرت کا اور معنی ہے، میرے لیے تیرے لیے کثرت لاکھوں میں آ گئی، یہ مزیروں مشیروں کے لیے کروڑوں میں آ گئی، بلکہ نہیں اربوں اربوں خربوں میں آ گئی، وہ جو باہر والے ہیں ان کی اربوں خربوں ڈالر میں آ گئی، پاؤنڈز میں آ گئی، رینڈز میں آ گئی، تو یہ کثرت کا اپنا اپنا بولو بولو اپنا اپنا اعتبار گئے۔ اب ذرا دیکھو، اب اللہ سے پوچھتے ہیں سونے اللہ تو نے اپنے نبی کو جو کثرت دی ہے، کثرت دی ہے، یہ ہمارے والی کثرت ہے، درشی پڑھیں
تو نے اپنی کثرت، یہ جو محبوب کو کثرت دی ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ ہمارے اعتبار سے ہے، امریکہ کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ تو اللہ کہتا ہے پہلے میری کثرت بھی دیکھ لے، اپنی بھی دیکھ لے۔ اے اللہ تیری کثرت کتنی ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ حبیب یہ جو پوری کی پوری کائنات گئے، یہ میرے لیے تھوڑی ہے، یہ قلیل ہے، قلیل ہے۔ پورا امریکہ ملا کر قلیل، ساری دنیا ملا کر قلیل، 7 بر اعظم ملا کر قلیل، ساری زمینیں ملا کر قلیل، سارے سمندر ملا کر قلیل، 7 آسمان ملا کر قلیل۔ اے اللہ یہ تیری قلت ہے تو نبی کو کیا عطا فرمایا؟ فرمایا انا کل کوثر، محبوب ہم نے تجھے کثرت کی بھی کثرت عطا کی ہے۔ لوگوں اور جب قلت خدا کا یہ عالم ہے تو کثرت خدا بندی کتنی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بالا ہو والا، پیار سے آواز آئے سب سے سب سے اعلیٰ والا، ہر چیز میں میرے رب نے میرے نبی کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا معنی دیکھتے گئے، امام فخر الدین رازی فرماتے گئے اس کوثر کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی یوں سمجھو امت، پیار سے پہلا معنی کیا ہے بولو؟ امت۔ معنی یہ انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے تجھے امت کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری امتوں کو ملا کر قیامت والے دن ساروں کو ملا کر ان کی بنے گی 40 صفیں، مجھ اکیلے محمد کی امت کی بنے گی 80 صفیں۔ انہاں سارے دیاں وہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، ان ساروں کی ملا کے کتنی صفیں؟ اور لبیاں کتنی ہونیاں نے؟ ایسا نہیں، ایک صف کی تعداد کتنی ہونی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن میرے نبی نے جو فگر بیان کیا وہ کتنے ہیں؟ 120، 120۔ فرمایا ان میں سے 80 میری ہوں گی۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں وہ 80 ہونی ہیں، اگلیاں آگے اگلی ہیں، اگلی صفیں ہوگی تو اگے کم پہلے مکنا ہے۔ جدوں حساب کتاب ہونا ہے نا، اللہ نے اگوں شروع کرنا ہے، آگے سے شروع کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت آنے میں آخر ہے، جنت جانے میں پہلے جائے۔ ہائے ہائے کتنی صفیں؟ ہون ذرا غور کرو تو میں گل ذرا بڑی کھری جی کرنا، تے جسا پریشانی ہوئے تے لنگر پاپے نہ پکایا ہوئے او ذرا 2-4 نوالے زیادہ لا چھٹے تے فقیر جڑی گل کرتے وہ بڑی کھڑکا کے کرنا ہے۔ اج جیڑا جناب والا دیکھو تو سجے کھبے کوئی ادھروں بستر چایا پہ ٹرنا ہے، کوئی ادھروں جایا پہ ٹرنا ہے۔ کیوں جی؟ ہم سچی جماعت ہیں۔ اور تو جمعہ کدوں ہے؟ الحمدللہ ہماری اس تنظیم کو 70 سال ہو گئے۔ کتنے؟ اور میں آکا مکا کو گال مکو ہو کتنے؟ لاکھوں میں ہیں۔ سمجھو لاکھوں میں ہماری تعداد ہے۔ کتنے ہو بول؟ لاکھوں میں تعداد ہے یار، کتنی حد لاؤ۔ بس ہمارا 10-1 لاکھ کا ہو جائے بھی ایویں گل ہے، 10 لاکھ کا ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ میں آکا یار 20 کروڑوں وچوں 10 لاکھ کڈو، فیصد تسی بولو
کڈو فیصد کڈو، پیچھے پھر کون بچیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یا رسول اللہ کہتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ آج نہیں، یہ تو صدیق اکبر سے شروع ہوا ہے، پوری امت کا یہی طریقہ اور عقیدے۔ اور نہ جی نہ، یہ تو تم لوگ بدعت کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ میں نے کہا بتا، شرک آج شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ میں نے کہا کبھی مشرک نبی کا ہو سکتا ہے؟ بولا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نبی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولا نہیں بول سکتا۔ میں نے کہا تو اللہ کے بندے، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن 80 سبیں میرے لوگوں کی ہوں گی، تہاڈی نظر چ 80 ہویا سارے مشرک، تے او جڑیاں 80 سباں نے تہاڈے والد صاحب پوریاں کرن گے۔ گل دسو بھائی، سوچو ذرا، غور کرو، سارے اس بات پہ غور کرو۔ یہ جڑے کل کل جمن والے آئے نے، یہ کل کل اے بوری بستر چک کے جی ہم سچے ہیں، اتوں ہی پتہ لگیا حضرت مولا کائنات مولا علی، علی پاک کی گل بھی سن۔ مولا کائنات آپ نے بیان کیے، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے میرے مولا کا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم میں سے کسی کو ڈاؤٹ ہو، ادھر بھی نمازاں نے، ادھر بھی داڑیاں نے، ادھر بھی، اتھے تے ادھر زیادہ ہے، تے جبے زیادہ نے، کپے زیادہ نے، پگڑیاں مامے زیادہ نے، یار ان کریے کہ اے تسی لوگ بیٹھو نا، تسی کہتے یار اس دن میں نے فلاں صاحب کی کیسٹ سنی تھی، بڑے پیار سے بول رہے تھے بھائیو چلو نکلو اللہ کے نام پہ جاؤ، یار وہ بھی بڑا پیارا بول رہا تھا، یہ بول رہے، مولوی بول رہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہے، جائیے کہ وہ جی سانو تے سمجھ نہیں آتی، میں سی کسے مولویوں تو دور نسی جا رہا میں کی ہوئے یار بس گل ہی میں کہ یار مولا دی گل منے گا بھائی پیار سے بولو جو مولا کائنات کے ماننے والے ہو۔ میں نے کہا مولا علی کی بات مانے گا؟ کہنے لگا یار جڑا علی دی گل نہ مننے ہو تو تے بڑا بے ایمان کون ہے؟ تو میں نے کہا پھر مولا کائنات کا خطبہ سن، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، آپ سبا 395 ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کبھی تجھے پریشانی لگے، حق تجھ پہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، سچ تجھ پہ آشکار نہ ہو رہا ہو، تو میں علی تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس لمحے امت کی اکثریت کو دیکھ لینا، وہ کدھر جا رہی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی جہت کون سی ہے، اس کا طریقہ کون سا ہے، جدھر امت کی اکثریت جا رہی ہے حق ادھر ہی ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ تو پھر گل مولا دی مان کے رکھو نا۔ اے بندہ جناب والا کسے کار تڑکا لگیا آوے نا تو جنہ بندہ جا کے دسترخوان ڈا کے نہیں بہ جاندہ کہ پتہ ہونا کہ شے کے پکا کے رکھی ہوئی سے تے بھی نہیں پتہ کہ جناب کار کس دا ہے۔ اور گلی جو لنگ دے وہ کسے عیسائیہ دے کاری تڑکا لگ رہے ہوئے وہ کہ پتہ انہیں پکایا کیے تے اتھے جا کے بندہ ٹیڑ کھول کے بے نہیں جاتا کہ بلے آؤ جی میں دیتے ہی کہاں گا۔ وہ کم از کم پہلے جانچتا ہے گھر کون سا ہے، وہ جانچتا ہے پکانے والا کون ہے، وہ جانچتا ہے کہ پکی ہوئی شے کیا ہے، اس کے بعد اپنی طبیعت سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرے موافق ہے یا نہیں ہے، اگر بیمار ہے تو موٹا گوشت منع ہے، اگر کوئی اور زیادہ بیمار ہے تو اس کو غذا منع ہے۔ بابا میں تو دلیے والا بندہ ہوں، میں گوشت موشت نہیں کھاتا، میں روسٹ موشت نہیں کھاتا، تو صاحب اگر جان کے لیے اتنا اہتمام ہے تو ایمان کے لیے بھی تو کبھی کچھ کر لیا کرنا۔ یہ نہیں کہ جو دسترخوان بچھا کر کہتے آؤ جی دین کی باتیں ہوں گی تو تو چہرہ شریف اٹھا کے ادھر چل پڑے، تجھے آؤ کوئی کہے آؤ جی مجلس ہوگی تو ادھر چل پڑ۔ نہ 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 نہ، سب سے پہلے ٹائٹل دیکھنا ہوگا، ٹائٹل کون سا ہے، جماعت کون سی ہے، نظریہ کون سا ہے، عقیدہ کون سا ہے، امام کون سا ہے، مولوی کون سا ہے، اس کا میسج کیا ہے، پھر دل سے پوچھنا ہوگا تیرے اندر کون بسا ہے۔ اگر ایمان ہوا تو یہ جواب دے گا ادھر تو فقط مدینے والا ہی بستا ہے، ادھر تو آمنہ کا چاند رہتا ہے، ادھر تو زہرا کا بابا رہتا ہے، ادھر تو زہرا کے بچوں کا پیار ہے، ادھر تو علی مولا کی محبت ہے۔ تو پھر
پھر تجھے ایک مذہبی حکیم ڈاکٹر نسخہ تجویز کرے گا کہ اگر دل میں علی رہتا ہے، اگر دل میں ابو بکر رہتا ہے، اگر دل میں عثمان رہتا ہے، اگر دل میں حسنین رہتے ہیں، اگر دل میں زہرا ہے، اگر دل میں زہرا کا بابا ہے، تو خبردار تیری موافقت وہ نہیں، تیری موافق طبیعت کے یہ ہے کہ تیری زبان پہ جاری ہو سب سے اولا ہو. پیار سے آواز ہے سب سے بھی سب سے میرے رسول اعظم کو اللہ نے کوثر کثرت کی کثرت عطا فرمائی. اب ماما یہ بنے گا سونیا ہم نے آپ کو تھوڑی نہیں کثیر امت عطا فرمائی ہے. ایک معنی کی ہو گئے امت، کثرت امت، کثرت امت. اچھا دوسرا معنی امام راضی کہتے ہیں اصل اس آیت کا شان نزول تو کچھ اور ہے. کیا جی؟ اور اس دور میں آل محمد کے نام لینے سے بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں. تکو تکو علی علی کرنا ہے، کرنے ہیں نا. علی ہے ہی اس قابل کو تو نہ جپیے. ہے کوئی کائنات میں علی کے نازوں جیسا ناز رکھنے والا؟ علی کا مقام ہے اس لیے علی علی کرتے ہیں. آئے نا کافر تو میرے رسول کے بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم ان کا وصال ہو گیا. وصال ہوا تو آپس میں انہوں نے کہا یار بس چھڈو، تھوڑا ہی عرصہ محمد کا ذکر ہوگا، اس کی اولاد ہی پیچھے کوئی نہیں ہے تو بس ختم. اس کا جیسے ہی اس کی یہ جائے گا دنیا سے اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ نے جب یہ تانا سنا کچھ پریشان ہوئے. رب نے قرآن بھیجا انا آتینا کل کوثر، حبیب تجھے کثرت اولاد عطا کریں گے. یا اللہ نبی دیتے پتر ہی کوئی نہیں تھے، اولاد کتوں ہوے گی؟ سبحان اللہ کی آواز آ گئی. اے میرے پروردگار تیرے محبوب کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، اور دستور یہ ہے کہ اولاد بیٹے کے ذریعے چلتی ہے. تو جب بیٹا کوئی نہیں تو اولاد کی کثرت کیسے؟ میرے رسول نے اعلان کیا، فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی، لیکن میرا یہ کمال ہے، میری یہ خصوصیت ہے کہ میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے. اب جو زہرا اور علی کا بیٹا ہے وہ مجھ محمد کا بیٹا ہے. اس لیے پھر 12 تھے پہلے، 12 11 پہلے گنو نا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، علی تقی، علی نقی، حسن عسکری. اب نظر تو تھوڑے آ رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا کوثر سونے اتنی کثرت دوں گا. اب میں گارنٹی سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر محمد عربی کا خون سید موجود نہ ہو. یہ بھی میرے رسول کی کو اللہ نے جو عطا کی وہ عطا ہے. اگلا معنی انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کثرت علم عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ اونچا بولیے. کثرت علم کی کثرت. یار نبی کی بات چھوڑو، علی کی بات سنو. نبی کی بات تو بڑی ہے. جس علی آئے ہائے، ایک دن حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کیا، فرمایا رب کعبہ کی قسم جو مرضی آئے سوال کرو، علی جواب دے گا. یہودی بڑے پرانے
خبیث نے تو یہودی تو خیر نہ بولیا تو بچ ایک اور ٹیم سی منافق اتو فٹ تے اچھا مولا کائنات نے فرمایا جڑی گل کرو گے میں تک تک کے دساں گا شاہ جی کمال دی گل اے وے کہ اے جڑی حدیث میں پیش کر رہا اے نہ وہابیاں دے وڈے جدے آلا شاہ اسماعیل دلوی بھی اپنی کتاب چ لکھی ہوئی ہے منصب امامت مطلب اے وے کہ منکراں دے گھر دی گل پکی ہوندی نا خفا نہ ہوئے ہو تو میں تے حوالہ دیتا میں کسی نو گال نہیں کڈی جناب حضرت مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا منافق کہنے لگا اے علی علی تم یہ کہتے ہو تم نے یہ فرمایا ہے وہ بھی سوال کرو میں دیکھ کے بتاؤں گا علی میرا ایک سوال ہے کیا ارائیت رب کا او سونیا کیا تو نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے میرے مولا علی نے اعلان فرمایا او سوال کرنے والے اے علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی رج گیا کو وہی سونے اہل وفا کے دل کا سہارا اہل وفا کے دل کا سہارا ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد میں کائنات علی المرتضی ایک وادی سے جا رہے ہیں میرے نبی کے پیارے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مولا علی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں آگے پہنچے پوری وادی کے اندر چونٹیاں ہی چونٹیاں بھری ہوئی ہیں پوری وادی میں پیار سے پوری وادی میں چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں حضرت عمار بولے آپ فرمانے لگے اللہ کی تعریفیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے گئے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے حضرت علی پلٹ کے مسکرائے آپ نے فرمایا او میرے بھائی یاسر اللہ کی توصیف کے لیے دلیل کوئی اور لا اللہ تو بہت بڑی ذات ہے اور جو تیرے ساتھ والا ہے اتنا تو اسے بھی پتا گئے کتنی چونٹیاں گئے ان میں کتنی مادہ گئے کتنی نر ہیں اہل وفا کے دل اے مولا علی یہ جو علم و معرفت کا سمندر آپ کے سینے میں موجود ہے یہ انعام کدھر سے ملا تو میرے مولا علی نے فرمایا او لوگو جب رسول اللہ کا وصال ہوا کریم نبی کی وصیت کے مطابق میں نے انہیں غسل دیا تو آقا کا یہ جو حلق کا کھڑا تھا کچھ پانی اس میں بچ گیا میں نے پیار سے آگے بڑھ کر اس پانی کو چسکی لگا کر پی لیا رب کعبہ کی قسم اس پانی کا میرے حلق کے اندر اترنا تھا کہ ساری دنیا کے غیب مجھ پر عیاں ہو گئے
تو بس میں اتنا عرض کرتا ہوں لوگوں، اور میرے نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کی وجہ سے اتنا علم مل گیا علی کو. اگر علی کا علم اتنا ہے تو نبی کے علم کی کیا شان ہوگی. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے بالا ہو پیار سے آواز آئے سب سے خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے تھکے ہوئے نہیں بیٹھنا، حشاش چہرہ لے کر بیٹھو. اور رسول میرے نبی کا علم کتنا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ وإلی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفی ھذا. یہ جڑے سامنے بیٹھے نا سیاں موڈ بڑھا کے انج نہیں ذرا چس نہ لے وہ مینوں بھی پتہ چلے نا. میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں اللہ نے میرے لیے یہ ساری کائنات اس طرح عیاں فرما دی، میں قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین. اللہ کریم نے مجھے اول کا علم بھی دے دیا ہے، مجھے آخر کا علم بھی دے دیا ہے، مجھے این کا علم بھی دے دیا، مجھے آن کا علم بھی دے دیا، مجھے زمین کا علم بھی دے دیا، مجھے آسمان کا علم بھی پیار سے مجھے آسمانوں کا علم بھی دے دیا ہے. اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں اس جگہ بیٹھ کر تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جب میرا مہدی مکے میں آئے گا، پھر میرا مہدی جہاد فرمائے گا، پھر وہ ترکی تک فتح کرتے 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 چلے جائیں گے. ان کے ساتھ اس وقت چنے ہوئے لوگ ہوں گے. فرمایا اتنے میں شیطان یہ خبر اڑائے گا کہ لو مکہ پہ حملہ ہو گیا ہے. حضرت امام مہدی 10 بندوں کو توجہ رہے، حضرت امام مہدی 10 سواروں کو چنیں گے، جاؤ تم پتہ کر کے آؤ کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. میری آقا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کا بھی مجھے نام آتا ہے، اور جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جائیں گے مجھے ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی پتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اور رسولوں سے بھی اور رسول انا آتینا کل کوثر. او سونا حبیب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی اور ہے، اور راضی جلدی بولو. امام راضی نے فرمایا کوثر سے مراد ہے معجزہ. کیا مراد ہے؟ اونچا بولو. کوثر سے مراد معجزہ. تو اب مانا ہوگا انا آتینا
کل کوثر، آ میرا سونا حبیب، ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک کہ میرے رب کے قرآن نے ایک وضاحت اور کر دی ہے، فرمایا لقد قد جاءکم برہان من ربکم، او لوگو میرا نبی اتنے کمال والا ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ بن کے آیا ہے۔ توجہ ہے، کثرت معجزات کی ہے۔ اب میں ذرا ایک چند وضاحت کی جملہ عرض کر دوں۔ یہ کل کائنات ہے نا، کل کائنات، اس میں میرے نبی کا نام چلتا ہے۔ تھک گئے بولے تو میرے نبی کا اختیار چلتا ہے، میرے نبی کی مرضی چلتی ہے۔ وہ لعنتی ہے جو یہ کہے کہ جی نبی کا کوئی اختیار نہیں، وہ گندا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی پتہ نہیں، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، اس کو اٹھا کر گندے نالا لئی میں ڈالا جائے، گندے نالے میں پھینکا جائے اس گندے عقیدے کو جس میں یہ دعوت دی جاتی ہے بس صرف اللہ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر باقی کچھ نہیں ہے تو اللہ نے ویسے ہی اتنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ پھر اللہ کو چاہیے تھا نا جماعتیں بڑھا کے بھیج دیتا، تو بستریاں لیں، تو لوٹیاں لیں، تو ٹینڈل ہیں، تو پنڈل ہیں، تو پنڈل ہیں، جاؤ۔ اگر اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں تو پھر یہ نبیوں اور ولیوں کا تصور قرآن نے کیوں دیا ہے؟ یہ کہنا کہ صرف اللہ کو مانو باقی کسی کو نہ مانو، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کے ساتھ نبی کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ فرشتوں کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ جنت کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ دوزخ کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ تقدیر کو نہ مانو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اگر ولیوں کو نہ مانو، نبیوں کو نہ مانو، کتابوں کو نہ مانو، رسولوں کو نہ مانو تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں۔ مجھے اس دن شاہ جی رپورٹ ملی کہ وہ صاحب ایک آئے تھے بڑے دوروں، انہوں نے امپورٹ کر کے آندے تے انہوں نے جناب امپورٹ ایکسپورٹ تو چلتا رہتا ہے نا، انہوں نے آ کر جناب دعوت دی، انہوں نے کہنے لگا جی نعرے لاؤ، کون اللہ ہی، کون اللہ ہی، دیکھتا کون اللہ ہی، سنتا کون اللہ ہی، مانو کس کو اللہ ہی۔ میں کہا یہ کون سے آ گئی بھائی؟ اگر یہ قانون رکھا جائے کہ اللہ ہی کو مانو باقی کسی کو نہ مانو تو یہ تو کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو ماننا ہی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا پڑتا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، رسولوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، ولیوں کو، کتابوں کو، قیامت کو۔ ہاں صرف ہی اتے کام نہیں ہوتا، نال بھی لانا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کرم بدلی رسولوں کی ہو، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلینا بدلاما۔ پیار سے آئیے آواز، پر نہ بدلینا میرا نبی، میرے نبی کو رب نے کثرت معجزات عطا فرمائے گئے۔ حضرت داؤد کا معجزہ ہے، لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، لوگوں لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، وہ کپڑا بن جاتا ہے، جدھر گرا لگائیں لگ جاتی ہے، جو چیز بنائیں وہ بن جاتی۔ کپڑے سے مراد یہ یعنی نرم ہو جاتا ہے، جیسے اس کو جدھر موڑے مڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بنا دی زرا، کیا بنایا؟ لوہا نرم ہو گیا ہے، لوہا نرم ہو گیا ہے۔ تو لوگوں
لوہا نرم ہونا یہ تو عقل میں آتا ہے، بھٹی میں ڈالو لوہا پگھل جاتا ہے، سریا بنتا ہے، برتن بنتے ہیں، باقی کام ہوتے ہیں، یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دے، میرا نبی پتھر پہ پاؤں رکھتے تو پتھر پگھل جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ یہ میرے رسول کا کمال ہے۔ اللہ 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 کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ توجہ ہے، جانور آپ کے تابع فرمان ہے۔ اللہ اللہ خود پرندے کی ڈیوٹی ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، لا کر خبریں دیتا ہے۔ چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی، توجہ ہے نا، 3 میل دور سے بولی، کہنے لگی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چونٹیوں کی ملکہ اپنی برادری کی چونٹیوں سے کہنے لگی، اور چونٹیوں سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے شعوری میں، توجہ، کہیں بے شعوری میں تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ، تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ۔ جناب پیغمبر سلیمان آئے، لیکن ابھی آئے نہیں، یہ 3 میل دور سے بولی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن، اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان آپ مسکرائے، چونٹی کی آواز سن کے، من قولیا، من قولیا، چونٹی کی آواز سن کر آپ مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہو کتنی پاگل ہے، اور نبی ہو پھر اسے پتہ نہ ہو، یہ تو تیری گندی، یہ تیری چونٹی والی سوچ ہے۔ لوگوں آؤ آج ایک طبقہ فکر یہی پہلیاں تے چونٹیاں تے سپاں تے ٹھواں تے کتیاں تے بلیاں والیاں سوچاں رکھیاں ہوئیاں نے کہ نبی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ابے وہ کوئی تیرا ہوگا جسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امتی کیا کر رہا ہے۔ اگر غلام سلیمان اپنی بستی میں بسنے والی ایک چونٹی سے بے خبر نہیں ہو سکتے تو سلیمان کا امام ہم غلاموں سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتے۔ فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ، پیار سے یار، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ اس لیے میرے نبی کی نظر سے کائنات کا کوئی ذرہ، اچھا جی یہ تو چونٹیوں کی آواز سن لی کس نے؟
سمجھ آئی نہیں؟ سن لیجیے، تو یہ ان کا موضوع تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. جانوروں کی بولو بولو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں کل کائنات کی ہر شے کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں ہر شے کا رسول بنا کر بھیجا گیا. لوگوں مجھے کائنات کی ہر شے کا علم ہے. ہائے ہائے. اس لیے جب پرندے آتے ہیں نا میرے نبی کی بارگاہ میں، پرندے، یار مجھے کہنے دو کہ ایک دراز گوش ہے نا، ہاں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے خصائص کبریٰ کے اندر. جانور سمجھ دو دراز گوش، جس کو اپنی زبان میں گدھا بولتے ہو. حضور ایک دن جا رہے ہیں تو یہ آگے سے آیا، آ کر سجدہ کیا، سر جھکایا. حضرت جابر فرماتے ہیں فرأینا، ہم نے ایک نہیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بکریاں آتی ہیں اور آ کر ساری سرکار کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتی تھی. ہم نے کئی اونٹوں کو دیکھا جو مصطفیٰ کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے. تو کیا اگر ہم اتنی مشکل باتیں یاد کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے 2 قانون یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ کا رکھنے ہو کہ نو کا رکھنے تے آج کرو تو نالے قانون استعمال بھی کرنا. قانون کے کرنا اچھا بولو، یہ قانون استعمال بھی کرنا ہے. کس طرح؟ قانون یہ ہے کہ ہمارا نبی کائنات میں سب سے افضل ہے. اچھا بولو، اچھا بولو. کس وچ؟ پوری کائنات. تیرا میرا نبی کائنات میں سب سے افضل، ملائکہ سے افضل، جنوں میں افضل، انسانوں میں سب سے افضل، نبیوں سے بھی افضل. عالم ملکوت و لاہوت و ناسوت و جبروت و ملکوت و سماوات و عالم کل، ہر شے میں میرا نبی. اونچا بولو، یہ آخری جملے پیار سے، میرا نبی سب سے افضل ہے. اور نبی کو جو فضیلت ملی ہے وہ فضیلت مطلقہ ہے. بڑا پیارا قانون یاد رکھنا ہے بھائی. وہ فضیلت کون سی ہے؟ فضیلت، اونچا بولو، فضیلت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ جو کمال اور شان کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے ثابت ہے. کیا کہا میں نے؟ جو کمال اور شان کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے ثابت ہے وہ خود بخود میرے نبی کے لیے ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ میرا نبی اصل کل ہے. یہ بات یاد ہو گئی. یعنی جتنا بھی کوئی کائنات کمال ہے نا، وہ پاویں ہوئے کسے دا، پر کھاتے میرے نبی دے جانا ہے. کیا بولا بولو سارے. جو بھی کمال ہے کائنات میں، جو کچھ بھی ہے، جو بھی فضیلت کسی نبی، کسی ولی، کسی شہید، کسی کتب، کسی ابدال، کسی کلندر، کسی فرشتے، کسی بھی جن میں، کسی بھی مخلوق کے فرد میں جو کمال ہے وہ کمال اس کا بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کمال میرے محمد کا کوڈ کیا جائے گا. اس لیے کہ اے جڑا بوٹا ہے نا، اے بوٹا ہرا تاں کہ دیاں جڑاں ہیں، تے جے جڑ کٹ چھڈو تے اگے ٹہنیاں شہنیاں. توجہ ہے؟ یعنی درخت کا ہرا ہونے کا سارا کریڈٹ وہ پھل ہے تو جڑ ہے تو تب پھل ہے، پھول جڑ ہے تو تب پھول ہے. اگر وہ بہار ہے، جڑ ہے
تو باہر ہے، لہذا سارا کریڈٹ بولو. لیکن جے ٹہنی سک جاوے ایک تو جڑا دا کوئی فرق ہے؟ جا کپ کے سٹو پرے. آئے ہائے 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 ہائے، ایہی تے گل سمجھا رہے ہیں، ایہی تے گل سمجھا رہے ہیں. امت کی اصل میرا نبی ہے، لہذا پوری امت میں جتنا بھی کسی میں کمال ہوگا وہ کوٹ کیا جائے گا نبی کے کھاتے میں، اس کو نبی کے کھاتے میں سمجھا جائے گا. لیکن اگر کسی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ نبی کے کھاتے میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اگر ٹینی خشک ہو جائے اس میں جڑ کا قصور نہیں، بلکہ آج کل آپ کی جو میٹا فزکس ہے یا آپ کی یہ جو بایولوجی ہے یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو اندر درخت کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں، ہر ٹیشو کا اس کے جو مین گودا ہے، تنا ہے، اس سے لنک ہوتا ہے. جہاں ٹیشو کمزور ہوں وہ جو ٹیشو اس تنے سے جہاں جو خوراک غذا نمکیات دیتی ہیں کمزوری آ جائے، شاخ بولو 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 ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، اس کا علاج یہ کہ ان کو کاٹ ڈالو، نہیں نکل آئے گی، نہیں نکل آئے گی. یعنی اگر ٹہنی کی خشکی ہے تو اس میں جڑ کا قصور نہیں، لیکن اگر جڑ خشک ہو گئی تو تنا سارے کا سارا خشک ہو جائے گا. لہذا اگر کمال ہو امتی کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو عمر کا کریڈٹ نبی کو جائے گا. سبحان اللہ کی صدا لگائیے. کمال ہو علی کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو غوث اعظم کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو اسرائیل کا. کیا کمال ہے؟ ایک ہو کر ایک بیڈ تے نا دو ستے ہون، دو مریض، ایک چنگا بھلا ہوئے نا وہ نال گیا ہوئے دیکھ بھال واسطے، تجھے دڑے پتہ چلدا بابا ہوری تو وہی جی ہیں پر پتر جڑا نال گیا سی وہ مر گیا ہے. اسرائیل اے کی ہویا؟ بھولتے نہیں گئے ہو بھائی، بھولتے نہیں گئے ہو کہ کسے دے کھاتا کسے دے پا دیتا. ہائے ہائے اللہ کہتا ہے نانا لا یستاخر ساتم والا یستخدمون، نہ ایک لمحہ اگے تے ایک لمحہ نہ تے پیچھے. اکیلا اسرائیل ہے، کروڑوں چلو نہ تو لاکھوں تو روزانہ ہے نا بھائی، بولو بولو ہے نا. ان میں کتنے بیمار، کتنے حادثے، اسی وقت دھماکہ ادھر، اسی وقت دھماکہ عراق میں، اسی وقت دھماکہ امریکہ میں، اسی وقت دھماکہ افغانستان میں، ہر جگہ اکٹھے 100 20 مرتے ہیں. روح اسرائیل نکالتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکیلا ہو کر کیسے کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ رب کہتے طاقت دیے تو کر رہا ہے. تو بس اب بن گیا قانون. اگر امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ اسرائیل میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اسرائیل میرے نبی کا امتی. اور میں یہ بھی بیان کر دوں، نبی نبی ہوتا ہے، فرشتہ فرشتہ ہوتا ہے. یہی اسرائیل گیا تھا میرے موسیٰ کے پاس تو فلتما موسیٰ ففقع ملک الموت، مارا موسیٰ نے تھپڑ، آنکھ نکال کے رکھ دی، کہا جا. یہ جو کہتے ہیں نا یہ کہنا کہ کیسے کہتے، بخاری تو ثابت ہے، سر یہ تو مسلم سے ثابت ہے. اسرائیل دی آنکھ وڈ کی کہندے آنکھ نکال دی، او لے کے سیدھا اللہ کول، اللہ سونے چنگے بندے کول بھیجے، لا یرید الموت، او مرنا ہی نہیں چاہتا، تو مینوں انج بھیج دیتا ہے. اللہ سونے میری آنکھ کٹائی. اللہ نے گلا نہیں کیا کہ میرے موسیٰ تو نے کیا کر دیا میرے بندے کو مار کے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ان کے اوپر ڈنٹ نہیں، کوئی اور کچھ نہیں، الٹا ناز، الٹا ناز اٹھا رہے اللہ. اللہ کہہ رہے اسرائیل اب جانا جا کے میرا سلام کہنا، میرے پیغمبر کو میرا. اور گال سنو مولوی دے مرنے وار آوے باٹھاں پھرنیاں ہوندیاں نے، اے زباناں لٹکیاں ہوندیاں نے. اسرائیل کمار 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 رگڑا لا لا کے ماردا ہے، پچھلے تکن جو کے نہیں رہندے. تک ذرا سونے نبیوں دیا شانہ. اسرائیل کو لگا تھپڑ، اسرائیل لے کے آنکھ کیا رب کے پاس. اللہ سونے لا یرید الموت، وہ تو دنیا سے جانا چاہتا ہی نہیں ہے، ایسے بندے کے پاس تو نے بھیج دیا ہے. اب میرے رب نے فرمایا اسرائیل جا میرا کہے سلام. جب موسیٰ کا تھا غصہ، ملا رب کا پیغام، ملا رب کا سلام، غصہ ہو گیا ٹھنڈا، پیار سے پوچھا اب بول تیرا کیا ہے کام، کیا ہے کام؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے
کہ آپ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں نا تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے اللہ اتنے سال آپ کو زندگی دے دے گا. آپ نے فرمایا ابے اللہ کے بندے میں کوئی جانے سے ڈر رہا ہوں, میں تو طالب ہوں رب کا کہ جاؤں دنیا کے جھنجروں سے نکلوں اور رب کی قربتوں میں پہنچ جاؤں. ہائے ہائے میں تو جانا چاہتا ہوں. اب محدث دہلی کہتے ہیں سونے جانا ہی سی پہلی دفعہ ٹر جاؤ. ایس بیچارے دی اکھ بھی کڈی نے, انہوں جناب 2 فٹیکاں بھی دتیاں نے, اے کی ہویا ہائے ہائے. تو محدث دہلوی نقطہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں دراصل اسرائیل گیا نا سیدھا سیدھا آ کے کہ چلیں رب کے پاس, تو انہوں آیا غصہ میں جلالی پیغمبر تو میرے کول این جا رہے ہیں تے کل رحمت للعالمین دے کول کیویں جاویں گا, کل تو اتھے کیویں جاویں گا, کل تو نے ادھر کیسے جانا ہے, ادھر کیا کرے گا. اللہ اکبر توجہ فرمائیے, کل تو ادھر کیا کرے گا. اللہ اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدنا موسیٰ سبحان اللہ کی بات. توجہ میں توجہ, یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لگا تھپڑ. تو محدث دہلی فرماتے جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو اسرائیل ڈائریکٹ نہیں آیا, جبریل کو بھیجا, جبریل جا ذرا میری لیے اجازت لے کے آ. بلکہ ایسے بھی نہیں, میرے نبی نے 2 دن پہلے بیان کر دیا کہ اے پیارے ابو بکر, ایک بندہ ایسا ہے جسے رب نے اختیار دیا ہے, چاہے تو ادھر رہے چاہے تو ادھر جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رونے لگ گئے. کسی نے کہا ابو بکر ہے رون دی کڑی کر لے, پر یہ ابو بکر کا دماغ جان رہا ہے, ان کو یہ شعور ہے کہ یہ بات ویسے نہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے جس کو اختیار ملا, یہ معاملہ کا چاند ہے جسے اختیار ملا. تو عرض رو گئے رو گئے رو گئے. اللہ اکبر. اب ادھر دیکھ, باری آئی میرے نبی کی, اسرائیل دروازے کے باہر کھڑا ہے, جبریل آیا, میرے آقا کی آنکھیں بند, حضرت علی اندر, حضرت علی اندر, حضرت علی اندر, دستک ہوئی, دستک ہوئی, جبریل اندر. ادھر میرے مولا مرتضیٰ کو غصہ گیا, فرمایا کون ہے جو دستک دے رہا ہے. میرے آقا نے آنکھیں بند بند بتایا, فرمایا کوئی اور نہیں ہے, یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے. بند آنکھیں, بند دروازہ, دروازہ بند, باہر کھڑا ہے نور والا فرشتہ, نورانی فرشتہ کھڑا ہے. آمنہ کا چاند بند آنکھوں سے بند دروازے کے پار دیکھ رہا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ نبی کی نگاہ سے نہ ادھر پوشیدہ نہ ادھر پوشیدہ ہے. وہاں پر یہ کھلے بند دروازوں کا کوئی چکر نہیں ہے, وہاں پر یہ واسطوں اور یہ ان چیزوں کا مادیت تو کوئی تصور نہیں ہے. بس گفتگو کو کلوز کرتا ہوں. جبریل اندر, سونے بار جبریل کھلوتا ہے, کیا کہہ رہے یا رسول اللہ اجازت مانگ رہے, اجازت ہو تو آ جائے. میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے. ہاں, تو اسرائیل کا کمال دیکھا, ایک ہو کر سب پہ نظر, ایک ہو کر سب پہ اختیار, ایک ہو کر روح کو قبضہ, ایک ہو کر آنا جانا کرنا. یہ کتنے معاملات ہیں. تو یہ ہے مخلوق کا فرد. تو اگر مخلوق کے فرد میں اتنی طاقت ہے تو جو اصل کائنات ہے اس میں کتنی طاقت ہوگی. تو بس میرا قانون اور اصول ختم ہو گیا کہ جو فضیلت کائنات کے کسی فرد میں ہو, جو کمال کائنات کے کسی اونچا بولو کسی فرد میں ہو, حقیقت میں وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ آمنہ کے چاند کے کھاتے میں. حقیقت میں وہ کمال میرے نبی کا کوٹ کیا جائے گا. تو سارے نبیوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے, سارے فرشتوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے, سارے ولیوں کا کمال میرے نبی کا کمال ہے. لیکن اگر کسی میں گڑبڑ ہے وہ ان کے کھاتے میں نہیں جائے گا. یہی کہا جائے گا اے گڑبڑ تائیں کہ سونے کو لوگ کٹ گیا ہے, اس لیے یہ خشک ہو گیا ہے. تو بس اب پھر ہم آخر میں کیوں نہ کہیں انا آتینا کل کوثر. اب ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی ہے میرے نبی جیسا. تو پھر آخر میں یہی جواب آتا ہے تو شاہ خوباں, تو جان جانا,
ہے خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن مثال تیری جواب تیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ